ساری دنیا ہی حرمین شریفین کی طرف جانا چاہتی ہے، اور ان کو جانا بھی چاہیے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی، اپنے گھر جانے کی اور بار بار وہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مثابۃ للناس اللہ نے اپنے گھر کو بنایا ہے، تو بار بار رجوع وہاں ہو رہا ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ وہاں جائیں تو اپنے اندر چند صفات کی طرف ضرور توجہ دیں۔ یوں تو بہت ساری صفات ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ابھی چند دن پہلے سفر ہوا تو کچھ چیزیں جو دیکھی اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عبادات کا مزاج بنا کے جائیں۔ ہم یہاں پر جس ماحول میں رہتے ہیں، مصروفیات میں رہتے ہیں، ذہنوں پر دسیوں کام ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو عبادت کا مزاج نہیں ہوتا۔ مکہ مکرمہ میں عبادت کرنا، مدینہ طیبہ میں عبادت کرنا، یہ مستقل آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ وہاں ہم جو جاتے ہیں، جاتے اسی کے لیے، وہاں کی سوغات ہی ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے جو بات سنی وہ میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ کہ ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر کے اندر، اپنے عام زندگی کے اندر اپنے معمولات کو بدلنا شروع کر دیں، کم از کم ایک ہفتہ پہلے ہی شروع کر دیں، اور ہم اپنے ذکر کو بڑھا دیں، تلاوت کو بڑھا دیں، نوافل کو بڑھا دیں، دعاؤں کو بڑھا دیں، تہجد کا اہتمام شروع کر دیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس کیفیت کے ساتھ پہنچیں۔ اچھا، پھر مکہ مکرمہ میں، حرم مکی میں جو بنیادی عبادت ہے، یعنی وہاں داخل ہوئے تو طواف بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں بیت اللہ پہ اترتی ہیں، جس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر۔ تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو طواف کرنا، پھر وہاں تلاوت، دعا اور ذکر کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، یہ ایک مستقل کام ہے۔ ہمارے حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حرم مکی اور حرم مدنی، ان دونوں کا حق ہے کہ وہاں ایک ایک قرآن کریم ختم کیا جائے۔ تو آدمی یہاں سے ذوق بنا کے جائے تاکہ وہاں بیٹھ کر، اس فضا میں بیٹھ کر قرآن کو ختم کرے۔ دوسری چیز جو مدینہ طیبہ سے متعلق ہے کہ وہاں پر ہوں تو وہاں پر جہاں قرآن کریم کا پڑھنا ہے، اسی طرح ایک اور اہم عبادت ہے، اور وہ ہے 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ پڑھے، کہ اس پر بھی فضائل وارد ہوئے۔ براءۃ من النار، براءۃ من العذاب، براءۃ من النفاق، آگ، عذاب اور نفاق سے براءت کا ذکر ہے۔ تو 40 نمازوں کا اہتمام ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دے کر سلام پیش کرنا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور مسجد نبوی میں رہتے ہوئے کم از کم 25,000 مرتبہ تو آدمی درود شریف کا اہتمام کرے۔ بعض اللہ والوں سے سنا کہ حرم مکی میں 70,000 کلمہ اور حرم مدنی میں 70,000 دفعہ درود شریف کا اہتمام ہو۔ لیکن اگر اتنا زیادہ نہیں کر سکتے تو وہ 25,000 کریں، ورنہ اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم 10,000 تو کریں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 1,000 دفعہ ہی پڑھ لیں۔ وہاں پہ تو کوئی اور کام میں تو لگنا ہی نہیں ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، سلام پیش کرنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور درود شریف کی کثرت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہاں مسجد میں ہوتے ہیں تو وہاں سے وہاں بیٹھ کر آپ جو سلام پیش کرتے ہیں، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ سلام پیش کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنتے ہیں۔ تو ایک تو عبادت کا مزاج بنا کے جائے جو بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے کہ شکر گزاری کو پیدا کریں۔ وہاں جا کے کوئی ناشکری کے بول نہ بولیں، یہ چیز کیسی، یہ کیسا، ہوٹل کیسا، کھانا کیسا، سواری کیسی، اتنا دور، ناشکری کے بول نہ بولیں، یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ بہت زیادہ ناشکری کے بول بھی سننے میں آتے ہیں، اور بعض اوقات نعمتوں کو لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ناپسندیدگی کی علامت ہے۔ یہاں سے شکر گزاری کا مزاج بنا کے جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی میں شکر گزاری نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ نعمتیں جو موجود ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور نئی نعمتیں اللہ کی طرف سے آنا بند ہو جائیں گی۔
اس لیے اگر ہم نعمتوں کا بقا چاہتے ہیں، نعمتوں میں بڑھوتری چاہتے ہیں، تو شکر گزاری کو اپنائیں، تو عبادت کا مزاج بنائیں، شکر گزاری کا مزاج بنائیں۔ اور بھی بہت ساری صفات ہیں جو وہاں پر جب آدمی جائے تو سیکھ کے جائے، لیکن یہ دو ہی کم از کم لے کے چلے جائیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ سفر بڑا قیمتی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی باسعادت اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com